العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 95 96 تک 3 آیتیں. ان میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ان کے درمیان جو مباہلہ ہوا تھا اس مباہلے کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے موت کی تمنا کرو, ہم بھی موت کی تمنا کریں گے, اور جو حق پر ہوں گے وہ زندہ رہیں گے اور جو حق پر نہیں ہیں وہ مر جائیں گے. تو اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے زہر کا گلاس رکھا جائے اور ایک طرف دوسرا سفید پانی رکھا جائے, اور پھر یہ چیلنج کیا جائے کہ اگر تم واقعی میں حق پر ہو اور حق پر ہونے کی دعویٰ کرتے ہو تو زہر کا یہ گلاس اٹھا کر کے پیو اور میں بھی جو ہے پیتا ہوں. لہذا پھر دیکھیں گے کہ کون زندہ رہتا ہے اور کون مرتا ہے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون. ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ چیلنج جو ہے کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ, کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت کا گھر یعنی کہ آخرت کی زندگی جنت, آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص اللہ رب العالمین کے یہاں تمام لوگوں کے علاوہ. یہ کون دعویٰ کرتے ہیں؟ یہودی اہل کتاب, خاص کر کے یہود و نصارہ. تو ان کا دعویٰ ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی میں سچے. پھر دیکھیں گے کہ کون زندہ رہتا ہے اور کون مر جاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ پیشین گوئی کر دی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, کہ یہ ہرگز کیا کریں گے, تمنا نہیں کریں گے موت کی. یہ جو یہود ہیں, یہ بنی اسرائیل ہیں, یہود و نصارہ ہیں, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ان کو اپنے کرتوت کا پتہ ہے, ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ یہ کیا عمل کر رہے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ رب العالمین ظالموں کو جانتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے مباہلے کا تذکرہ ہے. ہوا یوں تھا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ جب ان کو قرآن پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم پہلے سے ایمان والے ہیں اور ہمارے جیسے اس زمین پر جو ہے ایمان والا کوئی نہیں بستا ہے. تو پھر ان کو چیلنج دیا گیا, کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں, اور تم بھی کیا کرو, موت کی تمنا کرو اللہ سے کہ اللہ جو حق پر ہے تو وہ زندہ رہے اور جو حق پر نہیں ہے تو وہ اس زمین سے مٹ جائے. تو یہ چیلنج جو ہے اس وقت کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور اس کو قبول بھی کیا گیا. لہذا مسلمانوں کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ تمام یہودی اپنے بال بچوں کو لے کر کے آئیں اور مسلمان بھی آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں آتے ہیں, اور پھر تم بھی موت کی تمنا کرو اور ہم بھی جو ہے موت کی تمنا کریں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ زمین پر کون باقی رہتا ہے, جس سے پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے. لہذا جب اعلان کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی یہ پیشین گوئی کر دی تھی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, کہ وہ ہرگز جو ہے موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنے کرتوت کا پتہ ہے. اور ایسا ہی ہوا, جب اعلان کیا گیا, چیلنج کیا گیا, تو وہ اپنے گھروں سے نکلے ہی نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نہیں نکلے ہو. اور اسی آیت سے جو ہے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان کو پتہ تھا دلی طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی, ان کو پتا تھا کہ قرآن جو ہے یہ حق ہے, یہ سچ کہتا ہے. لہذا اسی وجہ سے وہ ڈر کے باہر نہیں نکلے کیونکہ ان کو حقانیت جو سچ ہے وہ پتا تھا, جو حق ہے وہ پتا تھا. لہذا پتا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ چیلنج کو قبول نہیں کیا اور وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں یہودی, یہ بنی اسرائیل, یہ یہود و نصارہ
ان میں سے کوئی بھی اگر واقعی میں مباہلے کے لیے آ جاتے اور وہ اس طریقے سے دعا کرتے تو اس زمین پر آج ایک بھی یہودی نہیں پایا جاتا، سب کے سب ختم ہو جاتے. کوئی نصرانی اگر نصرانیوں میں سے کوئی آتا تو اس زمین پر جو ہے آج کوئی نصرانی نہیں پایا جاتا، آج کوئی یہودی باقی نہیں رہتا. لیکن ان سب کو پتا تھا کہ حق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ قرآن یہ سچا ہے. لہٰذا وہ سمجھ گئے اور باہر نہیں آئے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے باہر نکل کر کے آتے تو اس زمین پر جتنے بھی یہ جو یہود و نصارہ ہیں کوئی بھی باقی نہیں رہتے. تو یہ مباہلہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کر دیا. اور آگے بیان فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. یہ جو یہودی ہیں پوری ہوئی زمین پر اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو اپنی زندگی کو پسند کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہی ہے یہود و نصارہ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ. لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی جینے کے جو حریص ہیں وہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ اتنے ہی حریص ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، جو یعنی کہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے بھی زیادہ وہ زندگی جینے کے حریص ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کو حفاظت کے لیے اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کتنی زیادہ جو ہے انہوں نے تعمیر و ترقی کی. ان کے یہاں جو ہے جو ڈیفینس سسٹم ہے، لہٰذا آج دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ مانا جاتا ہے. جتنے بھی وار کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں سے کیا ہے ڈیفینس کر لیا جاتا ہے. دنیا اس کو ترقی کا نام دیتی ہے. دنیا جو ہے کہتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گئی، لیکن اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ زندگی سے بہت محبت کرتے اور اسی زندگی کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے، اپنا ڈیفینس سسٹم اتنا زیادہ مضبوط کیا ہے کہ آج دنیا میں جو ہے جسے آئرن ڈوم کہا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ کوئی ان کو جو ہے حملہ نہیں کر سکتا ہے. تو دنیا اگرچہ اس کو ترقی کا نام دے اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھنے کا نام دے، لیکن حقیقت میں آپ قرآن دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین کا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ. یہ زندگی جینے کے بہت حریص ہے، تو کیوں نہ اس زندگی کو وہ حفاظت محفوظ بنانے کی کوشش کریں گے. لہٰذا قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی بالکل سچ ثابت آتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جانوں کو محفوظ بنانے کا کام جنہوں نے کیا وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے. آج دیکھیں آج دنیا میں کتنے زیادہ محفوظ ہیں، جہاں سے بھی ان پر حملہ کیا جائے وہ اپنا جو ہے دفاع کرتے ہیں اور ہر طریقے سے جو ہے وہ زندگی جینے کے حریص ہیں. اور زندگی جینے کے حریص یہ آج سے نہیں ہے، اسی وقت سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جب انہوں نے کہا تھا کہ چلو جنگ کرنا ہے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اذهب انت وربك فقاتلا. جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم نہیں جائیں گے لڑنے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان کو اپنی زندگی سے محبت تھی اور آج بھی جو ہے اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ رب العالمین یہ بھی واضح کر دیا جو مشرکین ہیں عام طور پر ان سے بھی زیادہ یہ جینے کے حریص ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے آج اسی وجہ سے يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. اچھا کتنا لمبا زندگی جینا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی اسے نصیب ہو. یہاں تو 100 سال کی زندگی نہیں ملتی ہے، لہٰذا 100 سال کی زندگی بھی نہیں ملتی ہے تو وہ کتنا زیادہ اور حریص ہوں گے کم از کم ہم اسی کو جی لیں. لیکن ان کی تمنا کیا ہے؟ لو يعمر الف سنہ، کہ انہیں 1000 سال کی زندگی دے دی جائے اور وہ 1000 سال تک جو ہے اسی طریقے سے زندگی جیتے رہے، کیونکہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان کی تمنا کو بیان کیا ہے واللہ بصیر بما تعملون. اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے مباہلے کا تذکرہ ہے. اس کے بعد زندگی جینے کا، جو دنیا کو پسند کرنے لگ گیا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا لیا تو اس کی آخرت تباہ ہے. یہ پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین. اور ایک ایسے شخص کی جس کو آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، لہذا وہی کیا ہے دنیا کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. دنیا کی زندگی کو سب سے زیادہ پسند کرنے والا وہی ہوگا جس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہ ہو، جس کو آخرت کی کوئی فکر نہ ہو. تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ حق پر ہے جو زندگی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کے ان کی گمراہی کو واضح کر دیا. اور جتنے وہ لوگ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں آخرت سے زیادہ، لہٰذا وہ سب کے سب گمراہ ہیں. اور ان سب کو جو ہے اپنے آپ کو جھانکنا چاہیے اور اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے لیے ان کی آخرت جو ہے تباہ ہونے والی ہے. تو اللہ رب العالمین نے بہترین نصیحت کی ہے اور ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں جو ہے تلقین کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے والا بنائے اور ہمیں آخرت کی فکر